Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. As-salatu was-salam wa tahiyyatu wal ikram ala sayyidil aslim mafil wujud sahib da'iyatul wujud wa sahibul maqamil mahmud صاحب الوقار والسکینہ المدفون بلرز مدینہ صاحب کوكب الدری وصاحب اللواء الحمد ثم الصلاة والسلام على سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا أبي الكوثر محمد الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المحجوبين ولعنة الله على القوم الظالمين الكافرين المنافقين المتكبرين أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في كتابه المبين الحسين المتين بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام وكان عرشه على الماء بلند السلام وإبان نبی و اہل بیت نبی وداران رسول و اہل بیت رسول ساکنان بزم معرفت ماتمبران مظلوم کربلا دعا ہے کہ آل محمد کا عظیم خالق ہماری سبھی ترین عبادت کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت فرمائے۔ رب الحسین بحق الحسین جن تنبیہات ذکر شبیر میں مانگنے کے لیے آئے ہیں، اس عزت والی تحلیل سے کوئی بھی خالی ہاتھ واپس نہیں آئے۔ اللہ بانیان کے حاضرین کے رزق عزت صحت و بخت میں عطا فرمائے، معرفت محمد و آل محمد رزق ولایت نصیب فرمائے۔ در اللہ اس وقت تک کسی شیعہ کی آنکھ موت کے لیے بند نہ ہو جب تک اسے دیدار کربلا نصیب نہ ہو۔ ہماری آنکھوں کو وہ طاقت بخش کہ ہم حجت کی زیارت سے مشرف ہوں، ہمارے ہاتھوں کو وہ طاقت بخش کہ باہرنے کے قدموں سے محسوس ہو۔ ان تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے درود سارے صاحبان مل کے آواز سے بلند اجازت ہے۔ سلسلہ گفتگو اذہان عالیہ میں یقیناً محفوظ ہے۔ سورہ مبارکہ ہود 12واں پارہ آیت نمبر 7 کو لے کے ہم چل رہے ہیں، جس میں ہم خالق کی صفات بیان کر رہے ہیں کہ وہ اللہ کیا ہے اور چودہ کیا ہے۔ وہ خدا کہہ رہا ہے کہ میں وہ خالق ہوں جو زمین و آسمان کو بنایا میں نے 6 دن میں، اور میرا عرش پانی پہ تھا۔ توحید اپنے اندر ایک ذات رکھتی ہے اور وہ خدا چاہتا ہے کہ میں اپنی صفتوں کو ظاہر کروں۔ جن ذریعوں سے وہ اپنی صفتیں ظاہر کرتا ہے ان وسیلوں کو 14 کہتے ہیں۔ یہ خالق سے مخلوق تک پہنچنے کا ایک بہترین وسیلہ ہے۔ ان کے 2 روپ ہیں، ایک بشریت کا ہے، ایک الوہیت کا ہے۔ ان کے 2 رخ ہیں، ایک بشریت کا ہے، ایک الوہیت کا ہے۔ جو یہاں سے دیکھتا ہے اسے اپنے جیسے لگتے ہیں۔ تمہید میں آپ کا بہترین ساتھ، وہ وہاں سے دیکھتا ہے اسے اپنے جیسے لگتے ہیں۔ یہ وہ والا روح ادھر نہیں کرتے، ادھر والے روح کو ادھر نہیں کرتے۔ ادھر والے انہیں اس کی روح پہ دیکھتے، اگر عرش سے آنے والا فرش پہ بھی آئے تو وہ انہیں جسموں میں نہیں دیکھتا، اگر وہاں کا رہنے والا یہاں آ بھی جائے تو وہ انہیں وجود میں نہیں دیکھتے، کیونکہ جب وہ وہاں سے نظر مارتے ہیں تو انہیں پوچھنا پڑتا ہے کہ ان میں کون ہے۔
کیا ہے۔ اس کی میں سادہ سی مثال دے دیتا ہوں کہ آپ روڈ پہ جا رہے ہیں اور سامنے سے اچانک ایک تیز لائٹ ہے تو آپ کی آنکھیں چل جا رہی ہیں، آپ آنکھوں پہ ہاتھ رکھ لیتے ہیں کہ یہ کون ہے؟ بس 5 نور اکٹھے ہوئے تھے، وہ نور جب عرش پہ گیا فرشتوں نے نورانی چہروں پہ پر رکھ کے کہا یہ کون ہے؟ ان کے ہاں 2 رخ ہے، ایک بشریت کا ہے اور ایک الوہیت کا ہے۔ ان کے پاس جو اختیار ہے وہ اللہ کا دیا ہوا ہے اور وہ اختیار ولایت ہے۔ میں ہر مجلس میں کہتا ہوں کہ علی ولی اللہ میں بحث کرنے والے ابھی ولایت کو سمجھتے ہی نہیں۔ ولایت ہماری زبان سے پڑھنے کا نام نہیں، ولایت ہے کیا؟ یہ ایک اختیار ہے، یہ ایک حاکمیت ہے جو توحید نے اپنی مرضی سے انہیں دی ہوئی ہے۔ اور اسی لیے اللہ نے پورے قرآن میں اپنے آپ کو نبی نہیں کہا، رسول نہیں کہا، خدا نے کہا میں ولی ہوں۔ خدا نے سب سے پہلے اپنا تعارف کروا کے بتایا کہ جب 14 کے اختیار پہ شک کرنا تو یہ سوچ کے کرنا کہ جو عہدہ ان کے پاس ہے وہی میرے پاس ہے۔ اب جب 14 کے اختیار پہ شک کرو گے تو یہ سوچ کے کرو کہ یہ ان کے اختیار پہ شک نہیں، یہ توحید کے اختیار پہ شک۔ اس لیے خدا نے جب تعارف کروایا کہا انما ولیکم اللہ، بے شک میں ولی ہوں۔ ولی پہلے کہا، اللہ بعد میں کہا۔ میرے مولا تو یہ کہہ دیتا کہ بے شک اللہ ولی ہے، اللہ پہلے کہتا ولی بعد میں کہتا۔ خدا نے کہا جب میں اللہ نہ تھا تب بھی میں ولی تھا۔ چہرے پریشان ہو گئے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ اور ولی نہ ہو؟ یہ جو اللہ ہے یہ اللہ کا ذات نہیں، یہ اللہ کا اسم ہے۔ اللہ جب نہ تھا تو ایک طاقت تھی، اللہ جب نہ تھا تو ایک اختیار تھا۔ ابھی اس کا نام اللہ کسی کو بھی نہیں پتا، ابھی اسی بھی نہیں پتا تھا کہ میں اللہ ہوں۔ ابھی یہ وجود، ابھی یہ ذات صرف اپنی ذات میں تھی، اس کے پاس ایک طاقت اور اختیار تھا۔ مولا فرماتے ہیں کہ اللہ کو سب سے پہلے اللہ کہنے والے ہم ہیں۔ وہ کمال تھا لیکن نام نہیں رکھتا تھا۔ میں پھر لفظ ہو رہا، معصوم نے فرمایا کہ اللہ کمال تھا لیکن نام نہیں رکھتا، طاقت تھا نام نہیں رکھتا۔ نام تب رکھا جاتا ہے کہ اگر کسی کو بتانا ہو، جب اس کے علاوہ تھا ہی کوئی نہیں تو کس نے پوچھنا تھا کہ کون ہے؟ کس کو بتاتا کہ میں کون ہوں؟ جب کوئی تھا ہی نہیں تو پھر کسے کہتا کہ میں اللہ ہوں؟ اور کون سے کہتا کہ تو اللہ ہے؟ وہ طاقت تھی، نام نہیں تھا، اختیار تھا، نام نہیں تھا۔ پھر اس نے اپنی پرکار مشیت کے ساتھ اپنے آپ سے ایک نور کو اختراع کیا، اس نور میں اپنے سراپے کو دیکھا۔ پھر توحید نے پہلی بار پوچھا من انتم و من انا، تم کون ہو اور میں کون ہوں؟ علی فرماتے پہلی بار ہم نے اسے کہا تو اللہ ہے، ہم نے اسے کہا تو اللہ ہے۔ آپ چپ ہو گئے، علی کہتے پہلی بار اللہ کو اللہ کہنے والے ہم ہیں، نام میرا ہو یا آپ کا رکھتے ہیں گھر والے۔ جو ہاتھ نیچے رہ گیا اس کی مرضی ہے، نام ہمیشہ گھر والے رکھتے ہیں۔ میں توحید پرستوں سے پوچھتا ہوں کہ اللہ کا نام اللہ کس نے رکھا؟ آدم میں تو ابھی دم بھی نہیں تھا، کائنات ابھی وجود میں نہیں آئی تھی، سننے والا کوئی نہیں تھا، بتانے والا کوئی نہیں تھا۔ اس نے کہا میں کون تم کون؟ انہوں نے پہلی بار کہا تو اللہ۔ اللہ کا نام اللہ ہی 14 نے رکھا۔ نام رکھتے ہیں ہمیشہ گھر والے، نام رکھتے ہیں خاندان والے۔ ابھی بھی کسی کو یقین آئے جاؤ گھر میں جا کے مفاتیح الجنان و باقیات الصالحات کھول لینا، وہاں پر معصوم کی زیارت میں جملہ لکھا ہوا ہے السلام علیکہ یا آل اللہ، اے اللہ کے خاندان تجھ پہ ہمارا سلام۔
من انتم ومن انا، تم کون اور میں کون ہوں. انہوں نے پہلی بار کہا تو اللہ ہے. انہوں نے اسے اللہ کہا کہ اس نے ان کے نام رکھے. ذرا اس خاندان کا توحید سے رشتہ تو دیکھیے. یہ اللہ کہہ کے سجدہ کر رہے تھے. علی فرماتے ہم نے اسے اللہ کہہ کے سجدہ کر دیا. جب ہم نے سجدہ کیا تب وہ مسجود بنا. جب ہم نے عبادت کی تب وہ معبود تھا، کیونکہ اس سے پہلے تو کچھ تھا ہی نہیں. طاقت تھی، اللہ نام نہیں تھا. ہم نے اسے کہا اللہ. یہ نام انہوں نے دیا، اس لیے انہوں نے اللہ سے ساری صفات لے لی. یہ نام نہیں لیا. جواب سے بچاتا تو یہ ہم آدمی کا ہاتھ اٹھے. انہوں نے اللہ سے ساری صفات لے لی. اللہ نے کہا تم رازق ہو، تم مالک ہو، تم باسط ہو، تم جواد ہو، تم ہادی ہو، تم دانا سبل ہو، تم مولا ہو، تم ولی ہو. انہوں نے اللہ سے نام اللہ نہیں لیا اور نہ انہوں نے کسی کو اجازت دی کہ ہمیں اللہ کہے، کیونکہ اس گھر کا قانون ہے کہ یہ جو دے دیتے ہیں وہ واپس لیا ہے. جب انہوں نے کہہ دیا کہ تو اللہ ہے تو پھر وہ نام اللہ صرف اللہ کا ہوتا ہے. لطف آ رہا سرکار بات کا. انہوں نے اللہ کا نام رکھا، پھر اللہ نے ان کے نام رکھا. ان میں سے ایک نے حمد کی، اس نے کہا تو محمد. شاہ صاحب ایک نے عظمت بیان کی، اس نے کہا تو علی. ایک کا حسن اچھا لگا، کہا تو حسن. ایک کی کریمی اچھی لگی، کہا تو حسین. ایک کا سجدہ پسند آیا، کہا تو سجاد ہے. ایک کا حلم اچھا لگا، کہا تو باقر ہے. ایک میں صداقت دیکھی، کہا تو جعفر ہے. ایک کا باب الحوائج ہونا پسند آیا، کہا تو کاظم ہے. ایک کی رضا کو اپنی رضا کہہ کے کہہ دیا تو رضا ہے. ایک کی تقاوت اچھی لگی، کہا تقی ہو گیا. ایک کی نقاوت پسند آئی، کہا نقی ہو گیا. ایک کی حیبت اچھی لگی، کہا عسکری ہو گیا. فرماتے ہیں کہ ہم نے بھی ایک پردے میں تھا اور وہ بھی پردے میں تھا. ہم نے بھی ایک چھپا تھا، وہ بھی چھپا ہوا تھا. اس نے کہا تو بھی قائم ہے، میں بھی قائم. جسے کل والی تقریر یاد ہے، اس نے کہا تو بھی ہے اور نظر نہیں آتا. میں بھی ہوں اور نظر نہیں آتا. تو بھی اختیار سے پہچانا جائے گا، میں بھی اختیار سے پہچانا جائے گا. مجھے علی کی عزت کی قسم آدم سے زمانے نے پوچھا ہے. آدم نے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ وہ ہے. موسیٰ نے کہا اس نے کبھی دکھایا نہیں جلوہ، بس باتیں کرتا ہے تو پتا ہے کہ ہے. نوح نے کہا سامنے کبھی آیا نہیں، بس یہ کہا یہ اسم پر اور کشتی چلی جائے گی. میں نے پڑھ دیے، پتا چل گیا کوئی ہے. ابراہیم نے کہا میں نے تو آگ میں چھلانگ لگا دی تھی، اس نے ٹھنڈی کی تو پتا چلا کہ ہے. یعقوب نے کہا بیٹا بچھڑ گیا تھا، اس نے ملایا تو ہے. ہر ایک نے کہا ہم نے سنا ہے کہ ہے، ہم نے دیکھا نہیں ہے. کوفے کا منبر تھا، خطبہ ابجد نام ہے. علی بیٹھے تھے کہ بندے نے آ کے کہا یا علی اللہ ہے. فرمایا بے شک ہے. اس نے کہا دلیل کیا؟ فرمایا ہاں. فرمایا ہم دلیل ہیں کہ وہ ہے. ہم دلیل ہیں، وہ دعویٰ ہے، ہم دلیل ہیں. ہم ہیں تمہارے سامنے پرکار مشیت کے تراشتے ہوئے. ہم ہیں تمہارے سامنے اللہ کی صفتوں کے مظہر. توحید ہم سے ظاہر ہوتی ہے. ہم توحید نہیں،
ہم اسے ظاہر کرتے ہیں۔ ہم ہیں توحید کا سایہ۔ صدر کا لہو کیا ہے آپ نے، جملہ پھر فرمایا ہم ہیں اللہ کا سایہ، اس لیے ان کا اپنا سایہ نہیں تھا۔ نحن اذلان اللہ فی الارض، معصوم فرماتے ہم زمین پہ اللہ کا سایہ۔ سایہ کیا ہوتا ہے؟ سایہ علیحدہ وجود نہیں ہوتا، سایہ وجود کی شبیہ ہے۔ جو وجود کرتا ہے وہ سایہ کرتا ہے۔ اب میں اکثر یہ مثال دیتا ہوں کہ اگر کسی جگہ پہ یہاں لائٹیں بند ہوں اور انتظار ہو رہا ہو کہ میں پڑھنے کے لیے آؤں، اور پیچھے سے ایک لائٹ آ رہی ہے اور میں اس دروازے کے پیچھے، میرے آنے سے پہلے میرا سایہ ہے، پریشان نہیں ہونا، تنہا نہیں چھوڑنا، میرے آنے سے پہلے میرا سایہ آئے گا۔ وجود نہیں آیا، سایہ آئے گا۔ آپ نے وجود نہیں دیکھا، سایہ دیکھا، آپ کو سایہ سے پتہ چلا کہ کوئی آ رہا ہے، آپ نے سایہ دیکھ کے پتہ چل گیا کہ آنے والے کا قد کتنا ہے، آنے والے کا چہرہ کیسا ہے۔ سایہ بتا رہا ہے کہ سایہ بچے کا ہے یا بڑے کا ہے، سایہ انسان کا ہے، سایہ کس کا ہے؟ سایہ وجود کا پتہ دیتا ہے، سایہ وجود کا پتہ دیتا ہے۔ ابھی میں ہال میں آیا نہیں تھا، بارگاہ میں داخل نہیں ہوا تھا، میں پیچھے ہٹ گیا، میں نہیں ہٹا، میرا سایہ بھی پیچھے چلا گیا۔ سایہ نے جاتے ہوئے بتایا کہ میں نہیں جا رہا، وجود جا رہا ہے، میں نہیں جا رہا، وجود جا رہا۔ مجھے نہیں پتا کون مولا کی مانتا ہے، کون ملا کی مانتا، فیصلہ گھر جا کے کرنا۔ علی کو جہاں سے نکالنا، سوچ کے نکالنا، علی اللہ کا سایہ ہے، جہاں سے علی نکل جائے وہاں سے اللہ چلا جائے۔ جہاں سے نکالنا، اب سوچ کے نکالنا۔ مجھے معاف کیجئے گا، مجھے آپ کا تجسس قبول ہے، شک قبول نہیں۔ اٹھئے گا، مجلس سے سوال کیجئے گا، بارہویں کی عزت کی قسم کے مجمع سے جواب لے کے جائیے گا۔ یہ وحدت کا سایہ ہے، ولایت عقیدہ نہیں، معجزہ ہے، معجزہ قدرت ہے۔ بندہ لا الہ الا اللہ پڑھ کے چپ ہو جائے تو سوال کی گنجائش ہے کہ اللہ کو مانتا ہے، نبی کو بھی مانتا ہے کہ نہیں؟ سارنا حلال زبان سے بات کرو۔ سرکار بندہ صرف کہے لا الہ الا اللہ، اگلا بندہ پوچھ سکتا ہے صرف اللہ کو ہی مانتا ہے یا نبی کو بھی مانتا ہے؟ کلمہ ادھورا ہے، کہیں آگے عیسیٰ روح اللہ تو نہیں کہے گا، موسیٰ کلیم اللہ تو نہیں کہے گا، تیرا کلمہ ادھورا ہے، کلمہ پورا کر۔ بندہ کہے محمد رسول اللہ اور لا الہ الا اللہ نہ کہے، بندے پوچھ رہے تھے نبی کو مانتا ہے، اللہ کو بھی مانتا ہے یا نہیں مانتا، لیکن ہو ہی نہیں سکتا بندہ علی ولی اللہ کہے اور کوئی سوال کرے، علی ولی اللہ سے پتہ چل جاتا ہے توحید کا بھی قائل ہے، رسالت کا بھی۔ جس گواہی کے بعد کسی سوال کی گنجائش ہی نہ بچے، اسے ولایت یقین ہے۔ یہ وہ گواہی ہے جس کے بعد کوئی سوال کی گنجائش کر ہی نہیں سکتا۔ اس لیے آج تک جتنے بھی جھوٹے نبی بنے ان میں کوئی بھی علی والا نہیں تھا۔ سب سے بڑی دلیل، ختم نبوت کی سب سے بڑی دلیل، علی ولی اللہ پڑھنے والا نبی ہونے کا دعویٰ نہیں کرتا۔ علی ولی اللہ ختم نبوت پہ تالا ہے۔ علی اور ولی اللہ پڑھنے سے توحید بھی محفوظ ہو جاتی ہے، رسالت بھی محفوظ ہو جاتی ہے، کیونکہ لا الہ الا اللہ پڑھنے سے روح پاک ہوتی ہے، محمد رسول اللہ پڑھنے سے بدن پاک ہوتا ہے، علی اور ولی اللہ پڑھنے سے نفس پاک ہوتا ہے۔
معاف کیجئے گا عبادت نفس کرتا ہے اور نفس پاک ہوتا ہے علی ولی اللہ سے. اب کوئی نجس بندہ مصلی پہ کھڑا ہو اس کی مرضی. علی ولی اللہ کو نفس کی طہارت نفس پاک ہوتا ہے ولایت علی ولی اللہ میں ہی توحید کا ذکر. علی ولی اللہ ولی درمیان میں ہے. علی اور اللہ کے درمیان ولی ہے. خدا نے ولایت دی علی. یہ ولایت نہیں ہے، یہ علی اور اللہ کے درمیان نقطہ امتیاز ہے. قرآن پڑھو انم ولیکم اللہ، بے شک میں تمہارا ولی ہوں. رسول ولی ہے. اللہ ولی ہے لیکن ظاہر نہیں ہوتا. ہاں اس نے قرآن میں کہا میں ولی ہوں لیکن ظاہر نہیں ہوا. اس نے کہا رسول بھی ولی ہے. میں پوری ممبر کی دیانتداری کے ساتھ کہتا ہوں رسول ولی ہے لیکن رسول کبھی بھی ممبر پہ ولی بن کے نہیں بیٹھا، رسول بن کے بیٹھا. میں بار بار کہتا ہوں جس بندے کو اپنی چپ پہ ناز ہے، مجھے بطول کی عطا پہ ناز ہے، تو اپنی چپ پہ فخر کر، میں شہزادی سے عطا مانگتا ہوں. نبی جب بھی ممبر پہ بیٹھا ولی بن کے نہیں، رسول بن کے بیٹھا. تم مجمع سے اٹھ، میں تجھے دلیل عرض سے بدلی دینے لگا. اگر نبی ولی بن کے ممبر پہ بیٹھا ہوتا راحت کو بیٹے خود دیتا. اب جو ہاتھ نیچے رہ گیا وہ اس کے یاد میں بیٹھا. اگر نبی ولی بن کے ممبر پہ بیٹھا راحت کو بیٹے خود دیتا. اس نے بچپن کے ولی کے پاس کیوں ہے؟ نبی کو پتا تھا بیٹے دینا ولی کا کام ہے. یہ ولی دے گا بیٹے. اور آدم سے لے کے خاتم تک جتنے بھی نبی بیٹھے ہیں عدل کی کرسی پہ بیٹھے ہیں، اور جب ولی بیٹھے پھر فضل کی کرسی پہ بیٹھے. جسے عدل فضل کی تمیز نہیں میں آسان کر دے. جتنا بنتا ہو اتنا دینا عدل ہے. جسے لطف آ رہا ہے تمہارا بولنا داد نہیں تائید ہے. یہ آوازیں محفوظ ہو رہی ہیں. آج سائنس نے ترقی کر لی ہے. تم بولتے یہاں اور 7 سمندر پار سنے جاتے ہو. تم یہ جو یہاں بول رہے ہو جزیرہ خضرا میں میرا 12واں سن رہا ہوں. کون کون میرے دادے کی ولایت پہ بول رہا تھا. تمہارا بولنا خطیب کو داد نہیں ہوتا، ولایت علی میں تائید ہوتا. تم مقدمہ علی میں بطور گواہ درج ہو جاتے ہو. فرشتے تمہارے نام اور رجسٹر ولایت پر لکھ کے چلے جاتے ہیں. مولا جو انہوں نے الگ وعدہ کیا تھا وہ پورا کر رہے ہیں. ان کی روحوں نے اقرار کیا تھا ولایت علی کا. انہوں نے زمین پہ بیٹھ کے زمانے کے سامنے بتایا ہے کہ علی ولی ہے. جتنا بنتا ہو اتنا دینا عدل ہے، اس سے زیادہ دینا فضل ہے. نبی دیتے ہیں عدل کے تحت، ولی دیتے ہیں فضل کے تحت. راہب نے ایک مانگا تھا، مولا ایک دے کے بھیج. فرمایا میں فضل کی کرسی پہ ہوں. ایک دوں گا فضل کی توہین ہوگی. وہ عدل کی کرسی پہ ہے، یہ فضل کی کرسی پہ. بڑا ولی اللہ ہی ہے لیکن ظاہر نہیں ہوتا. بڑا بھی اور درمیان والا بھی اپنے کام تیسرے سے کرواتے ہیں.
کبھی اس تیسرے ولی نے کبھی یہ سو کے اسے بچاتا ہے، کبھی یہ لڑ کے اسے بچاتا ہے۔ آسان کروں جو اردو ادب سن کے بولنے کے عادی، اللہ کو جانتا کوئی نہیں تھا، محمد کی مانتا کوئی نہیں تھا۔ اللہ کی جان کوئی نہیں تھی، نبی کی مان کوئی نہیں تھی۔ تیسرے ولی نے آ کے دونوں کی ذمہ داری اٹھا لی، وہ اس کی بھی پہچان کرواتا رہا، اس کا بھی کلمہ پڑھواتا رہا۔ سرکار آپ اختیار ولایت ہے، اور خدا نے جہاں تیسرے ولی کا ہوا، پھر خدا نے وہاں پہ نام نہیں دیا، نشانی نہ دی۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، ہم لا کے ہوں۔ آج بندے کہتے ہیں نہیں اللہ کا نام سنگل لیتے ہو، نبی کا نام سنگل لیتے ہو، جب علی کا نام ہوتا ہے علی ولی اللہ، وصی رسول اللہ، خلیفہ۔ اذان دیتے ہو اللہ اکبر، اشہد لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، جب علی کا نام اشہد ان امیر المومنین امام المتقین۔ تو سرکار یہ ہمارا بنائے ہوا قانون ہے، یہ تو مشیت کا قانون ہے۔ اس نے اپنا تعارف کہا انما ولیکم اللہ، اللہ ولی ورسول رسول ولی، جب علی کی بات ہے والذین آمنوا یقیمون الصلاۃ ویؤتون۔ علی کے فضائل بڑھ بڑھ کے سنانا مشیت کا طریقہ ہے۔ علی کے فضائل کو توحید بڑھ بڑھ کے بیان کر رہی ہے، سیدھا کہہ دیتا وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور یہ صلاۃ کو قائم کر رہا۔ مجھے معاف کیجئے گا، میں نے کل بھی کہا تھا کہ بہت سی چیزوں کے لفظ الٹ پلٹ کیے گئے ہیں۔ اصل صلاۃ کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ نہیں کہ صلاۃ سے مراد علی ہے تو پھر نماز کی چھٹی، نماز اپنی جگہ پہ، لیکن حقیقی صلاۃ خود امیر المومنین کوفے کے منبر پر علی نے سینے پہ ہاتھ رکھا، انا الصلاۃ المومن، میں ہوں مومن کی صلاۃ۔ چند چہروں میں پریشانی آ گئی کہ ہمیں تو مولویوں نے یہی بتایا ہے صلاۃ سے مراد نماز ہے، یہ بندہ منبر پہ بیٹھ کے کہہ رہا ہے صلاۃ سے مراد علی ہے، قرآن سے دلیل دے۔ اگر میں قرآن سے دلیل دوں گا اور پھر بھی تو نہ مانے گا، پھر جا کے تجھے شجرہ ضرور چیک کرنا پڑے گا کہ کہیں نہ کہیں کوئی غلطی ہے تو تجھ سے فضائل علی ہضم نہیں ہوتا۔ اگر تو کہتا صلاۃ سے مراد علی نہیں ہے، خدا قرآن میں کہتا ہے فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ، خدا کہتا لعنت ہو ایسے نمازیوں پہ جو نماز تو پڑھتے رہے صلاۃ سے غافل رہے۔ فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ المصلین، ایسے نمازیوں پہ وائے لعنت من صلاتہم ساہون، جنہیں صلاۃ کا ہی نہیں پتا تھا۔ اگر صلاۃ سے مراد ہے، میں دوسری آیت پڑھ دو، خدا قرآن ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز برائی اور بے حیائی سے روکتی ہے۔ میں نے بڑے بڑے بے حیا نمازی دیکھے، دو چار نام تو آپ کو بھی یاد ہوں گے نا، جو میں نے دیکھے میرے سامنے تو وہ چہرے آ رہے ہیں، آپ کے سامنے وہ آ رہے ہوں گے جو آپ نے دیکھے۔ پھر خدا کا قرآن کا وعدہ کہاں گیا؟ علی روکتا ہے بے حیائی سے، کیونکہ ابلیس نے کہا تھا کہ میں علی سے ہٹاؤں گا۔ آئے
تجھے اسلام سمجھ میں آئے، معیار بنا میرے پاس سالی کو تجھے توحید سمجھ میں آئے۔ اسی لیے تو کہا کہ یہ ولی جس نے صلاۃ کو قائم کیا اور پھر حالت رکوع میں زکوٰۃ۔ یہاں پہ میں جملہ پھر اپنے مادیوں کو ہدیہ کروں گا تاکہ یہ پیغام جہاں جہاں پہنچے، آن لائن اس مجلس کو پوری دنیا میں دیکھا جاتا ہے، جہاں جہاں پیغام پہنچے وہ وصول کرے۔ قرآن کی آیت بتا رہی ہے کہ علی نے حالت رکوع میں زکوٰۃ، خیرات نہیں، صدقہ نہیں، زکوٰۃ۔ مولوی اپنا ہو یا بیگانہ، مسجد کا ہو یا مدرسے کا، لندن کا ہو یا مفتی مکہ، بہت پڑھ لینا علم کی دلیل نہیں ہوتی۔ زیادہ پڑھنے سے بندہ عالم ہوتا تو ابلیس سے زیادہ کون پڑھا لکھا؟ آل محمد کی دہلیز پہ معرفت شرط ہے، ان کا بہلول فقیہ ہے، ان کے مجتہد کا نام کلندر ہے۔ جو ان کے عارف ہوں ان کے جسموں پہ حکمرانی میں، ذہنوں پہ بادشاہت ہوتی ہے۔ علی نے دی ہے حالت رکوع میں زکوٰۃ۔ زکوٰۃ مرضی سے نہیں دی جاتی، شریعت سے پوچھ کے دی جاتی۔ میں زکوٰۃ نکالنا چاہتا ہوں، بتا میری کتنی بنتی ہے؟ اکیلی بھائی جتنی بنتی ہو اتنی دی جاتی ہے، اس سے کم دو پھر بھی زکوٰۃ نہیں ہوتی، اس سے زیادہ دو پھر بھی زکوٰۃ نہیں ہوتی۔ خدا کہتا علی نے دی ہے زکوٰۃ۔ پھنس گیا مولوی، بڑا برا پھنسا تو اس آیت میں۔ اب ہمیں بتا مولی کی زکوٰۃ کیا تھی؟ زکوٰۃ ہوتی ہے جائیداد کا 2.5%، جتنی ملکیت ہو اس کا 2.5% زکوٰۃ۔ علی نے دی ہے انگوٹھی۔ میرے مولا میرے بازو لے لے، مجھے پر دے دے، میں یہ جملہ پڑھوں اور اڑ جاؤں۔ علی نے دی ہے حالت رکوع میں زکوٰۃ، زکوٰۃ دی ہے انگوٹھی۔ اب ہمیں دیکھنی ہے انگوٹھی کی مالیت۔ انگوٹھی سے ہم حساب لگائیں گے کہ کل جائیداد کتنی تھی۔ بڑا آسان ہے، اب تو کیلکولیٹر کا زمانہ انٹرنیٹ پہ بیٹھا بڑا آسان ہو جائے گا۔ سرکار ہم صدیوں بعد چلے جاتے ہیں، پہلے تو لائبریریوں میں جا کے کتابیں ڈھونڈنی پڑتی ہیں، تمہاری انگلیوں کے نیچے ہے پوری دنیا کی لائبریریاں۔ آؤ ابھی حساب لگا دیتے ہیں، انگوٹھی کی قیمت توڑتے ہیں، پھر اسے پتہ چل جائے گا جس کا 2.5% یہ ہے، جائیداد کتنی ہوگی۔ اب ہم نے قرآن سے پوچھا نہیں کہ انگوٹھی سونے کی، چاندی کی، زمرد کی، یاقوت کی، ہیرے کی؟ انہوں نے کہا نہیں، سلیمان ابن داؤد کی تھی۔ اب یہاں نہ رہنا، وادی نجف میں چلے۔ وہ انگوٹھی سلیمان ابن داؤد کی تھی۔ سلیمان نے کہا تھا قرآن میں میرے اللہ مجھے ملک دے، خدا نے انگوٹھی عطا کر دی۔ سلیمان نے کہا مانگا ملک تھا، دی انگوٹھی کیوں؟ فرمایا اسی میں تیری ساری ملکیت ہے، یہ پہن لینا حکومت شروع ہو جایا کرے گی۔ سلیمان ابن داؤد نے انگوٹھی پہنی، یہ جنات نے کہا حکم کر کہاں جانا ہے؟ فرشتوں نے کہا ہم تیرے تابع ہو گئے ہیں۔ ہواؤں نے کہا ہمیں چلنے کا حکم دے۔ حشرات باتیں کرنے لگے، سلمان سمجھنے لگا کائنات کی ہر جانور کی بولی، ہر جاندار کی بولی، جو جو سانس لیتا تھا سلیمان سے گفتگو کرتا تھا۔ سلیمان کو پوری کائنات کی بولیاں سمجھ میں آ گئی، ہر جاندار سلمان سے پوچھنے لگا۔ سلمان نے کہا میرے اللہ موجزہ بڑھ گیا ہے، نبوت بڑھا دی ہے۔ فرمایا نبوت وہیں پہ، انگوٹھی میں ملکیت دی ہے، انگوٹھی میں حاکمیت دی ہے۔ سلیمان نے ایک دن انگوٹھی اتار کے دیکھا، سلمان نہ چونٹی کی آواز سن رہا تھا، نہ جنات آ رہے تھے، نہ ہوائیں آ رہی تھی۔ فرمایا میرے اللہ غلطی ہو گئی۔ فرمایا غلطی نہیں ہوئی، تو نے انگوٹھی اتار دی ہے، اسی انگوٹھی میں تیری ساری ملکیت تھی۔ وہی انگوٹھی علی ابن ابی طالب کے پاس آ گئی، علی نے وہی انگوٹھی زکوٰۃ میں دے دی۔ اب مجھے بول کے بتا، سلیمان کی پوری جائیداد جس کا 2.5% ہو، اس کی پوری جائیداد کیا؟
اکثر یہ بھی کہتا ہوں، یہ بھی سوال ہے میرا زمانے کے علماء سے، ہمیں یہ کیوں نہیں بتاتے وہ انگوٹھی مانگنے والا کون تھا؟ ایسا بہترین فقیر کہ بالکل ٹائم پہ پہنچا، ایسی کمال اس کی آواز کہ علی نے نماز میں سن لی۔ جملہ کہوں یہ وہ علی ہے جو مصلی پہ اس کے علاوہ کسی کی نہیں سنتا۔ علی سن رہا ہے۔ شریعت کہتی ہے کہ نماز میں اگر آپ سے کوئی فعل سرزد ہو جائے تو آپ کو نماز پھر سرے سے پڑھنی پڑتی، اور وہ فقیر ایسا ہے کہ اس کی صدا آئی اور علی نے رکوع میں سے ہاتھ اٹھایا اور یوں ہاتھ کو پیچھے کیا، اس نے خود انگوٹھی اتاری ہے۔ اتنا معرفت والا فقیر تھا کہ علی نے ہاتھ پیچھے کیا، اسے پتا چل گیا کہ انگوٹھی دے رہا ہے۔ بات تاریخ گونگی ہو گئی، تاریخ چپ ہو گئی، فقیر تھا کوئی مانگنے کے لیے آیا، انگوٹھی کہاں بیٹھی اس نے؟ ہمیں تاریخ نے بتایا کہ ایک شخص امام رضا سے نالین لے کے گیا تھا، اسے جہاں بیٹھی وہ بھی تاریخ نے بتایا، ایک امام کا جبہ لے کے گیا تھا، وہ کہاں گئی وہ بھی ہمیں تاریخ نے بتایا۔ یہ اتنا بڑا فقیر تھا کہ انگوٹھی لے گیا، کہاں بکی، کتنے کی بکی، کس نے گئی، پھر وہ انگوٹھی کہاں گئی؟ آخر وہ انگوٹھی عام تو نہیں تھی، سلیمان ابن داؤد کی تھی، جس نے پہنی وہ حاکم کو بنا کے نہیں بنا۔ اب یہاں کے طریق گونگی ہو گئی، ذہن کو گرا لگ گئی، آگے جانے کی گنجائش نہیں، پھر آؤ تحریز معرفت پہ جا کے سجدہ کرے بطول کی دہلیز پہ، شہزادی تو بتا انگوٹھی کہاں گئی تھی؟ فرمایا مانگنے والا وہ تھا، دینے والا یہ تھا۔ ولایت لینی تھی، حاکمیت لینی تھی، اگر علی وہی انگوٹھی پہن کے رکھتا تو زمانہ کہتا علی کے پاس ولایت تھی انگوٹھی کی وجہ سے۔ جو ہاتھ نیچے رہ گیا شاید اس کی مقدر کی لکیر بھی علی لکھنا نہیں چاہتا تھا۔ اگر علی کے ہاتھ میں انگوٹھی ہوتی آج کائنات کا بد نصب اور رکھ لکھ دیتا، ولایت تھی تو انگوٹھی کی وجہ سے تھی، کیونکہ سلیمان کی انگوٹھی علی کے ہاتھ میں تھی۔ علی نے مسلح میں کہا لے جا انگوٹھی واپس، جو انگوٹھی پہن کے حکومت کرے اسے سلیمان کہتے ہیں، جو بغیر انگوٹھی کے حکومت کرے اسے حیدر کرار کہتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور توجہ فرمائیے گا، یہ ممالک ہیں، ان کا کائنات میں شیر نہیں۔ ابراہیم کے پاس چھوٹا سا شیر تھا، انی جاعلوں کا للناس اماما، تو انسانوں کا امام، صرف انسانوں کا، انسانیت سے باہر امامت نہ کرنا۔ عیسیٰ کے پاس تھوڑا سا اختیار کا شیر دیا، یعنی بیضہ دے رہا ہوں، اندھے کو شفا دے دے رہا، لیکن صرف بنی اسرائیل کو۔ آدم سے کہا تو صرف انسانیت کماتی ہے۔ جب بیٹھ گیا نا تھا ایک تخت پہ تو علی آئے دربار میں، اس نے کہا اے علی میں وارث پیغمبر بن گیا ہوں۔ علی فرمایا اچھا تو جانشین رسول ہے؟ جی میں جانشین رسول، مجھے امت دینا۔ علی فرمایا اچھا تم نے آج تک جن دیکھا ہے؟
جن نے کہ بن گئے دیکھو تو اب گائے تو نام جن کو دے سکتا ہے، وہ نام نظر آنے کا وہ کہہ سکتا کو نظر نہیں آتی. تو ہمارے نبی تو جنات کا بھی نبی تھا. وارث وہ ہوگا جس کی جنات پہ بھی حکمرانی ہوگی. کائنات کے جس ذرے پہ نبی کی نبوت ہے اس ذرے پہ علی کی، جہاں جہاں تک خدا کی خدائی ہے وہاں تک علی کی بادشاہ. جو جو جلی کرتا ہے وہ علی کرتا ہے. جلی اپنے کام علی سے کرواتا ہے، علی اپنے کام علی سے. ایک مجلس میں ایک بندے نے مجھ سے سوال کیا تھا کہ اللہ کو کیا ضرورت ہے علی سے اپنے کام کرواتے ہیں. میں کہا اللہ سے جا کے پوچھو کیوں کرواتا ہے. یہ تو اللہ کرواتا ہے نا. اللہ نے علی کو اختیار دیا. میں ظاہر نہیں ہو سکتا، تجھے اختیار. اور علی نے اس اختیارات کا اتنا خوبصورت استعمال کیا. اللہ بخدا خدائی کے سمندر میں چلے جاؤ گے تو نکلنا مشکل ہوتا ہے. تو انسان اگر بچنے کی کوشش کرتا ہے تو جس ساحل پہ ہاتھ مارتا ہے وہ شرک کا ساحل ہوتا ہے. دوسرے کنارے سے نکلنے کی کوشش کرے تو وہ کفر ہوتا ہے. بس کسی مستی میں رہے تو پھر اسے ہی ولایت کہتے ہیں. اسے صراط مستقیم کہتے ہیں. تو فضائل رکھے بھی اور برداشت بھی. نبی نے کہا تھا اے علی اگر مجھے امت کے بہکنے کا اندیشہ نہ ہو، معتبر ترین حدیث ہے، اگر مجھے لوگوں کے بہکنے کا اندیشہ نہ ہو میں تیرے فضائل کا، لیکن مجھے ڈر ہے جیسے بادل عیسیٰ اس کے ماننے والے بگڑ کہیں میری امت نہ بگڑے. اگر مجھے بہکنے کا اندیشہ نہ ہو. یہ حدیث ہر مولوی نے پڑھی ہے، لیکن جیسے اب تشریح نوکر کرنے لگے رسول نے کہا اگر مجھے بہکنے کا اندیشہ نہ ہوتا. نبی نے فضائل نہیں بتائے لیکن یہ بتا دیا ہے کہ علی کے کچھ فضائل ایسے ہیں جس سے بندہ بہک جاتا ہے. ہائے 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 ہائے، کچھ کہا بھی نہیں اور کچھ کہہ بھی گئے، کچھ بتایا بھی نہیں اور بتا بھی گئے. علی کے کچھ فضائل ایسے ہیں جو عام بشر کے لیے ہضم کرنا انسانیت سے ہضم. سلمان 550 سال تک موت کو کیوں روکے رکھا؟ صرف ہلکی سی جھلک فضائی کی. جس علی کے نوکر نے ہلکی ہلکی معرفت کی دہلیز کا سلسلہ کیا پھر وہ وہاں نہیں رہے. ایک دن جناب سلمان آبادی سے نکلے ہیں میرے کو ابو سر باہر ایک صحرا میں بیٹھے ہوئے کہہ رہے تھے بن جائے گا رات آگے گا پھر پیچھے. میں تو پہلی مجلس میں کہا تھا کہ صرف ان کے در کے نوکر پڑھنے شروع کر دیے جائیں نا تو بندوں کے دماغ کے فیوز اڑ جائیں. ابھی تک دنیا حیدر برداشت نہیں کر رہی، لیکن ابھی کلندر تک نہیں پڑھا گیا. بھائیوں کا حکم ہے انشاءاللہ کل یا پرسوں والی مجلس میں آپ کو شہباز کلندر سناؤں. فرمایا رات آ گیا. سلمان نے دیکھا کہ ابو ذر انگلی کا اشارہ کر رہا ہے، سورج انگلی کے ساتھ اشارہ کرتا ہے پیچھے چلے جائے. سلمان نے دیکھ کے ابو ذر کا ہاتھ دھونا. ابو ذر یہ کیا کھیل کھیل رہا ہے، یہ کیا کر رہا ہے؟ سلمان آج قرآن پڑھ رہا تھا. خدا کہتا ہے آنکھ ہے وہ ذات جو رات سے دن کو نکالی، دیکھ رہا تھا کیسے نکالا. قرآن میں کہتا ہے الشمس والقمر ذالک تقدیر العزیز. یہ سورج اور چاند تقدیر ہیں. توحید کی تقدیر سے کھیلنا علی کے نوکروں کا کھیل.
دور نہ بھی جاؤں، بلال نے روکا نہیں تھا، شاہ شمس نے بلایا نہیں تھا. یہ کام جو وہ علی سے میں تلاش کر رہا ہے، یہ علی کی فضیلت ہے. یہ ان معجزوں سے علی نہ پہچان. چاند میں یا حسین لکھا دیکھ کے امپریس نہ ہو. چاند تو روز یا حسین کہہ کے طلوع ہوتا. تمہیں نقش دیکھے ہیں، تمہیں چاند کا وجود بنتا نہیں ہے. اسے روشنی کس کے تلوے سے ملی تھی؟ کس کے پاؤں کے تلوے کے نور سے یہ روشن ہوا تھا. چھوٹے چھوٹے موضوع میری تلاش نہ کریں، چھوٹی چھوٹی چیزوں میری فلاں جگہ پہ ہم بیٹھے تھے، ہم مشکل میں تھے، مولا نے بڑی مدد کی. واللہ با خدا تو اس ٹائم کمبر سے بھی مانگ لیتا تو ہو جاتا. میں نے بڑی بڑی چھوٹی چھوٹی مشکلوں میں بندوں کو علی کو پکار دی. تھوڑی سی لمبی کیوں لگی، لائن لگی، بدل گئی، مولا مدد کرے. یہ وہ مدد، یہ نبیوں کی مدد کرنے کے لیے آئے. جسے خدا نے کہا تھا میرا حبیب سلطان الوسیلہ کہہ کے بڑا، کہہ کے مجھے ایک سلطان عطا کر جو میرا مددگار. اور بس پھر جب انہوں نے اس کا نام رکھا، اس نے ان کے نام. بس بات یہیں سے ایک لفظ ہوگا اور بات کل گفتگو میں چلی جائے گی. پھر اس کے بعد فرمایا گیا معصوم کی ایک ایک لفظ میں جاؤں. معصوم فرماتے ہیں کہ جو اللہ ہے، جو توحید ہے، اس کی علت ہم 14 ہیں. ہم 14 ہیں صرف اس سے نکلے ہوئے. پھر آگے جو ان سے ہوا، جو کچھ ہوا وہ ہم سے ہوا. یہ جو کچھ بھی کائنات میں خلق ہوا وہ ہم سے، وہ صرف ہمیں دیکھتا ہے. تو ساری رات بھی یا اللہ مدد کہتا رہنا، یا اللہ مدد، یا اللہ مدد، یا اللہ مدد. آنا علی نہیں ہے. مجھے نہیں سمجھ آ رہی کیا پریشان ہے. اب آپ کی مرضی ہے، یا اللہ مدد کہہ کے بلا لے، یا علی مدد کہہ کے. جب وہ بھیجتا ہی علی کو ہے تو پھر خط ڈائریکٹ پتے پہ بھیجو نا، کہیں سے ہو کے جو علی تک پہنچے. اس کی علت ہم 14 ہیں. پھر جو مخلوقات ہیں، پھر علی کہتے ہیں کہ جب مخلوقات تو ابھی آدم وجود میں نہیں ہے، پھر ہم نے چاہا، پھر مشیت توحید تھی، ارادہ پروردگار. معصوم فرماتے کہ وہ صرف ارادہ کر رہا ہے، ظاہر ہم کرتے ہیں. وہ بولتا نہیں، وہ کلام نہیں کرتا، وہ گفتگو نہیں کرتا، وہ صرف ارادہ. اس کے ارادے کو صرف ہم سمجھتے ہیں. پھر اس کے ارادے کو ہم عملی جامہ پہناتے ہیں. اس کے ارادے میں تھا کہ کوئی کائنات ہو جس میں اب تم پہچانے جاؤ، پھر تمہارے ذریعے سے میں پہچان. علی فرماتے بس اس نے ارادہ کیا اور میں نے بندی بولنی شروع کی. پیچھے رہ گئے ہیں، پیچھے رہ گئے ہیں، پیچھے رہ گئے ہیں. اس نے ارادہ کیا، میں نے بندی بولنی. اور پھر میں نے ایک پتلے کو تراشا. پھر اس میں چاہا فَإِذَا سَمِعْتُ قرآن وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي.
پھر اس نے اس میں اپنی روح پھونکی۔ فرمایا کہ جب ہم اسے سجدہ کر رہے تھے نا، یہ بات سنیے گا، فرمایا جب اس کا نام ہم نے اللہ کہا اور اس نے ہمارے نام رکھے، تب ہم اسے سجدہ کر رہے تھے، ہمارے نور سے کچھ نور کے قطرے گر رہے تھے۔ پھر اس نے ان قطروں کو ضائع نہیں کیا۔ خلق العرش من الارض جبین، ہمارے ماتھے کا عرق لیا اور آسمان بنا۔ خلق الانبیاء من الارض الناس، ہمارے چہرے کا پسینہ لیا نبی بنا۔ خلق الملائکہ من الارض صدرہ، ہمارے سینے کا عرق لیا فرشتے بنا۔ خلق اللوح والقلم من الارض یدین، ہمارے ہاتھوں کا عرق لیا لوح و قلم بنا۔ خلق الارض من الارض الرجلین، ہمارے پاؤں کا عرق لیا زمین بنا۔ وہاں بھی ڈوب کے مر جا، تو جو کھاتا ہے نا زمین دیتی ہے۔ اور یہ ان کے پاؤں کا عرق ہے۔ فرماتے پھر ہم نے جب روحوں کو بنایا تو پھر ہم نے کہا الستو بربکم، وعدہ کرو کہ اللہ تمہارا رب ہے۔ بس سن لیجیے گا، یہیں پہ گفتگو تمام ہو رہی ہے، کیونکہ اگلا اگر دروازہ کھل گیا پھر 1 گھنٹہ اور چلا جائے گا۔ میں چاہتا ہوں کہ یہی دروازہ کل کھلے اور یہی دروازے پہ تحریک میں سجدہ کر کے آج کی نماز کو تمام کر دیں۔ فرمایا کہ پھر ہم نے جب روحوں سے وعدہ لیا، وہ وعدہ اللہ نے نہیں لیا، ہم نے لیا۔ معصوم کا جملہ سنیے گا، جملہ بتائے گا کہ میں معصوم کی زبان سے نکلا، اگلی بار جملہ بتائے گا معصوم کی زبان سے نکلا۔ معصوم فرماتے ہیں کہ اللہ وعدہ نہیں لیتا، اللہ عہد لیتا ہے۔ عہد ہے قسم، وعدہ ہے کہ ایگریمنٹ، پورا ہو نہ ہو وعدہ ہوتا ہے برابر والوں کا۔ الستو بربکم، ہم نے مخلوق سے کہا گواہی دیتے ہو کہ یہ اللہ ہے۔ غدیر میں احسان نہیں ہوا، قرضہ اتارا گیا ہے۔ یا تو پھر آپ واپس آ گئے رسول اعظم میں، اس لیے آپ کی خاموشی ہو گئی ہے۔ ہم نے مخلوقات سے وعدہ لیا، وعدہ کرو، گواہی دو یہ اللہ ہے۔ فرمایا پھر جب مخلوقات نے اس کی توحید کی اور ہماری حاکمیت کی گواہی دی تو ہم نے روحیں علیحدہ علیحدہ کر لی۔ دلیل دینے لگا ہوں، دلیل عرض سے وضعی دینے لگا ہوں، 2 جمع 2 4 والا حساب کر کے برابر کر کے گفتگو کو تمام کرنے لگا۔ یہ فیصلہ پہلے ہو چکا ہے کہ کون جنت میں جائے گا، کون جہنم میں جائے گا، یہ فیصلہ ہو چکا ہے۔ میں پھر کہہ رہا ہوں، روحیں اقرار کر چکی ہیں، تو لاکھ کوشش کر منکر نہیں آئے گا۔ یہ روحوں کا اقرار ہو چکا ہے، انہوں نے مرضی سے روحوں کو چن لیا ہے۔ اب میں دلیل دینے لگا ہوں۔ نبی نے کہا تھا اگر سارے لوگ علی کی محبت میں جمع ہو جاتے، آج کی مجلس کا سب سے قیمتی جملہ، آج کی گفتگو کا نچوڑ دینے لگا ہوں۔ فرمایا اگر ساری دنیا علی کی محبت میں جمع ہو جائے، خدا دوزخ پیدا ہی نہ کرتا۔ سزا ہوتی ہے گناہ کے بعد۔ اگر کوئی بندہ کہے کہ اللہ نے جہنم پہلے بنائی اور ہمیں بعد میں، تو میرے مالک تجھے پتا تھا تو پھر تم نے جہنم پہلے روشن کر دی، اس کا مطلب سزا پہلے تیار کر رکھی ہے تم۔ اور رسول کا یہ کہنا کہ جمع ہو جاتے، یہ اشارہ ماضی ہے کہ اس سے پہلے غدیر ہو چکی ہے۔ آج کی گفتگو ختم ہو رہی ہے، وہ تھی ذات کی غدیر، یہ ہے وجود کی غدیر۔
سے گفتگو کل آگے بڑھے گی کہ پھر وہ گواہی کے لیے آگے اس عہد میں کیا ہوا اور پھر یہ وعدہ کیسے ہوا. اسی گفتگو کو اسی دہلیز پہ کل کا سجدہ ہوگا. لیکن اگر دنیا اس عہد کو مان لیتی ہے, اس وعدے کو پورا کر دیتی ہے, تو پھر مدار شام میں علی کی بیٹی